بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح کا دلچسپ واقعہ۔ جیسے ہی نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی میں قدم رکھا تو آپ کے اخلاق اور ایمانداری کی عزت عرب میں بڑھتی چلی گئی، اور مکہ میں آپ کی ایمانت داری اور دیانتداری کی وجہ سے آپ کو امین کہہ کر پکارا جانے لگا تھا۔ آپ کا یہ لقب بہت ہی مشہور ہو گیا تھا۔ جیسے ہی سرکار دو عالم اپنی جوانی کی عمر میں آئے، آپ کے چچا ابو طالب کی توقع آپ پر بڑھنے لگی، تو حضرت ابو طالب نے فرمایا، اے بھتیجے، میں ایک بہت ہی غریب آدمی ہوں، کافی عرصے سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنا کام چلا سکے، اور نہ ہی ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا شام کی طرف اپنا سامان بھیجا کرتی ہیں۔ جو بھی شخص ان کا سامان لے کر جاتا ہے، وہ شخص اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے۔ اگر آپ ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور اپنا مال آپ کو دے دیں گی، کیونکہ آپ کی ایمانداری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ آپ کے چچا نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ آپ شام کی طرف جاؤ، کیونکہ یہودی آپ کے دشمن ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں۔ یہ فرما کر آپ کے چچا خاموش ہو گئے۔ تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ وہ خاتون خود ہی کسی کو ہمارے پاس بھیجے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہی کیونکہ اس وقت مکہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک ایماندار شخص کی ضرورت تھی۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھدار، قابل اعتماد اور سمجھدار، اچھے اخلاق والا اور کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ نہ گئے تو وہ اپنا معاملہ کسی اور سے طے کر لیں گی۔ لیکن آپ کو یقین تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی نہ کسی کو ضرور بھیجیں گی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی کو بلاوا بھیجا اور ان سے کہا کہ میں نے آپ کی سچائی، ایمانداری اور آپ کے نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے، اس لیے ہی میں نے آپ کو بلوایا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام میں بولا کہ جو پیسے میں لوگوں کو دیتی ہوں، اگر آپ میرا کام کریں گے تو آپ کو دگنے دوں گی، لہٰذا آپ نے ہاں کر دی۔ پھر آپ کے چچا بولے کہ یہ روزی آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا تجارت کا سامان لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھا۔ حضرت خدیجہ نے غلام میسرہ سے کہا کہ کسی بھی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو وہ کہیں تم بھی وہی کرنا۔ آپ اس کام میں بالکل نئے تھے۔ آپ کام میں روانہ ہوئے اور آپ کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بادل نے آپ کے اوپر اپنا سایہ کرنا شروع کر دیا۔ جہاں جہاں آپ جاتے، بادل کا سایہ وہیں آپ کے ساتھ جاتا۔ بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستوار کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس عیسائی نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔ اس وقت اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اس نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا، یہ ایک قریشی شخص ہے، حرم والوں میں سے ہے۔ یہ سن کر عیسائی نے کہا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ اس کے بعد اس شخص میسرہ سے پوچھا، کیا اس شخص کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں، کاش میں وہ وقت پا سکتا جب ان کو ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی۔ پھر وہ شخص سرکار دو عالم کے پاس پہنچا۔ پہلے اس نے آپ کے سر مبارک کو بوسہ دیا، پھر اس شخص نے آپ کے قدموں کو بوسہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگا کہ آپ وہی ہیں، اور کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں جن کا ذکر اللہ پاک نے تورات کتاب میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس عیسائی نے کہا کہ اے سرکار دو عالم، میں نے آپ میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو ہماری کتاب میں موجود ہیں، صرف ایک نشانی باقی ہے۔ آپ تھوڑا اپنے کندھوں سے کپڑا اٹھائیں۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شانہ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ تب اس عیسائی نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا۔ وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا۔ اس کے بعد اس نے بولا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نے خوشخبری دی تھی اور فرمایا تھا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی بھی نہیں بیٹھے گا سوائے آخری پیغمبر کے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے وہ مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور ان میں سے کچھ چیزیں خریدی۔ اس تجارت میں وہاں آپ سے ایک شخص نے جھگڑا کیا، لات اور عزا کی قسم کھاؤ۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میں ان بتوں کے نام پر کبھی بھی قسم نہیں کھاتا۔ آپ کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا، شاید وہ گزشتہ آسمانی کتابوں کا کوئی عالم تھا، اور وہ بولا کہ میں آپ کو پہچان گیا ہوں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے الگ ملاقات کی اور ان سے کہا کہ یہ نبی ہیں اور یہ وہی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ میسرہ نے یہ ساری باتیں ذہن نشیں کر لی۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سیدہ خدیجہ کے 2 اونٹ بہت ہی تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے۔ ان کی وجہ سے میسرہ قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا اور دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے اونٹوں کی کمر پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ نے جب ایسا کیا تو اونٹ اس وقت کھڑے ہو گئے اور بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اونٹ اس قدر تیزی سے چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا نفع ہوا تھا کہ جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میسرہ نے یہ دیکھا کہ جب پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر ہوتے تھے تو ایک بادل آپ پر سایہ کرتا تھا۔ یہ تمام معجزے دیکھ کر میسرہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گونج اٹھی اور ایسا لگا کہ جیسے وہ آپ کا غلام ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلے سے پہلے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے۔ اس وقت خدیجہ کچھ عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس وقت حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ آپ پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، اور دوسری عورتوں نے بھی دیکھا کہ آپ پر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم نے تجارت کا سارا خرید و فروخت کا معاملہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کو سنایا۔ اس بار پہلے کی نسبت 2 گنا زیادہ منافع ہوا تھا۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ بہت خوش ہوئی اور کہا کہ میسرہ کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ابھی پیچھے ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ جلدی سے جائیں اور میسرہ کو لے کر آئیں۔ حضرت خدیجہ نے ان کو اس لیے بھیجا کہ وہ جاننا چاہتی تھیں کہ اس بار بھی بادل ان پر سایہ کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی روانہ ہوئے تو آپ اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ اس وقت بھی آپ کے اوپر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا تھا۔ پھر پیارے نبی میسرہ کو لے کر حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے۔ حضرت خدیجہ نے میسرہ سے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ان پر بادل سایہ کیے ہوئے تھے، کیا تم نے بھی ایسا منظر دیکھا ہے؟ یہ سن کر میسرہ نے کہا کہ یہ منظر میں اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب ہم یہاں سے روانہ ہوئے تھے، اور میسرہ نے وہاں کے تمام معجزات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو طے شدہ اجرت سے 2 گنا زیادہ دیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملی۔ یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کچھ خود دیکھا اور جو کچھ میسرہ سے سنا تھا وہ سب اپنے چچا زاد بھائی کو بتایا۔ ورقہ بن نوفل یہودیوں کے مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی باتیں سن کر ورقہ بن نوفل بولے، خدیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ جاؤ کہ محمد اس امت کے آخری نبی ہیں۔ دنیا کو انہی کا انتظار تھا اور وہی یہ زمانہ ہے۔ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی تجارت کا سفر حضرت خدیجہ کے ساتھ نہیں کیا تھا، بلکہ پیارے نبی نے حضرت خدیجہ کا اور بھی بہت تجارت کا سامان فروخت کیا تھا۔
قریش کے بہت سے نوجوان ان سے نکاح کے خواہش مند تھے اور کافی لوگ ان کو نکاح کا پیغام بھیج چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے سب کو انکار کر رکھا تھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی، لہٰذا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خاتون کو جس کا نام نفیسہ تھا ان کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے آپ سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند عورت آپ سے خود نکاح کی پیشکش کرے تو کیا آپ مان لیں گے؟ تو اس کی بات سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ تو نفیسہ نے کہا کہ خدیجہ بنت خویلد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد نفیسہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی اور حضرت خدیجہ کو ساری بات بتائی، اور اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ اس سے پہلے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور یہ خوبصورت نکاح اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔